وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس إلى آخره۔ میرے معزز سامعین اکرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس بادشاہ نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، میں ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ مجھے کوئی لڑکا دیں تاکہ یہ جو میں اپنا علم ہے جادو والا میں اس لڑکے کو سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایسا کیا کہ ایک لڑکا اس جادوگر کو دے دیا کہ آپ اپنا جادو اس کو سکھا دو تاکہ اگر آپ فوت ہو جاؤ، مر جاؤ تو یہ علم جو ہے وہ باقی رہ جائے۔ اس نے اس لڑکے کو سکھانا شروع کر دیا۔ لڑکا جب گھر سے آتا اس جادوگر کو ملنے کے لیے تو راستے میں ایک مقام پر ایک عیسائی مذہب کا بزرگ بندہ رہتا تھا، صالح نیک بندہ تھا، بزرگ بندہ تھا، راہب تھا عیسائی مذہب کا۔ تو یہ بچہ لڑکا جو تھا یہ اس کے پاس ہی بیٹھنے لگ گیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنی تو اس لڑکے کو اس کی باتیں بہت پسند آئیں۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا کہ جادوگر کے پاس یہ تاخیر سے پہنچتا، لیٹ پہنچتا، تو جادوگر نے اس کو سزا دی، مارا اس لڑکے کو۔ اس نے جا کر راہب کو شکایت لگائی کہ جی آج مجھے جادوگر نے لیٹ آنے کی وجہ سے سزا دی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ بچے ایسے کرنا، جب تمہیں راہب پوچھے نا لیٹ کیوں آیا ہے تو کہنا مجھے گھر والوں نے لیٹ چھوڑا ہے، گھر والوں نے روکا تھا، کوئی کام تھا گھر میں تو اس لیے لیٹ آیا ہوں۔ اور جب تمہیں گھر والے پوچھیں گے تو گھر کیوں لیٹ آئے تو ان کو بولنا کہ مجھے جادوگر نے لیٹ چھٹی دی ہے اس لیے میں لیٹ پہنچا ہوں، اور درمیان میں جو زیادہ وقت ہوا کرے وہ تم میرے پاس بیٹھ جایا کرو اور مجھ سے یہ اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھا کرو۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ چلتا رہا، راہب کے پاس بھی جاتا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا، دونوں کے پاس جاتا تھا یہ لڑکا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کیا کہ بہت بڑا ایک جانور ہے راستے کے درمیان کھڑا ہو گیا ہے اور لوگوں کو اس نے گزرنے سے روک دیا۔ بہت بڑا جسامت والا ایک جانور تھا تو لوگوں کو گزرنے ہی نہیں دیتا تھا راستے سے۔ اس غلام نے کہا، غلام کہتا ہے کہ آج تو اچھا موقع مل گیا ہے، الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب۔ لڑکا کہنے لگا کہ آج کے دن مجھے یہ میں معلوم کر سکوں گا کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے، اس لیے کہ جادو کے گھر کہتے ہیں کہ میرا جادو پڑھو تم یہ ہوگا، تم بات تمہیں جو ہے فائدہ ہوگا، اور راہب کہتا ہے کہ تم میرا علم سیکھو، یہ صحیح ہے۔ تو آج مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں یہ چیک کروں کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، لڑکے نے پتھر اٹھا کے تو اس نے کہا کہ اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو راہب پسند ہے نا جادوگر کی مقابلے میں،
راہب آپ کو پسند ہے تو ایسا ہو کہ یہ جانور جو ہے وہ مر جائے، اس کو آپ قتل کر دیں۔ ایسے نام لے کر اٹھا کے پتھر مارا اس کو، تو وہ تو بہت بڑا جانور تھا، پتھر سے تو نہیں مرتا تھا، اس نے مرنا تو اس بات سے تھا، اللہ کے حکم سے مرنا تھا کہ اگر اللہ کو راہب پسند ہے تو پتھر سے مر جائے گا۔ جو ہی اس نے پتھر مارا اس بڑے جانور کو تو وہ مر گیا، اور لوگ اپنے راستے سے پھر گزر گئے۔ تو یہ جب راہب کے پاس آیا لڑکا تو راہب کو آ کر یہ ساری اس نے کارگزاری سنائی کہ راستے میں اس طرح ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ بلاک کیا ہوا تھا، تو میں نے یہ کہہ کر اس کو پتھر مارا تو راستہ آزاد ہو گیا۔ تو راہب نے کہا کہ اے بنیا انت الیوم افضل منی، کہ اے لڑکے آج کے دن تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، آج کے دن تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، اور میں نے جو بات نے ذکر کی ہے تو میں نے یہ سن لی ہے تمہاری بات، تو لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہا راہب نے کہ تمہارے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، تو تم نے میرا نہیں بتانا ہے کہ مجھ سے تو نے یہ علم سیکھا ہے، تو میرا نہیں بتانا کسی کو، یہ کہا۔ وَقَانَ الْغُوَيْ، لڑکا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا کیا تھا کہ مادرزاد جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا، اور جو برس کی بیماری والے ہوتے تھے ان کو بھی یہ دم کرتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، ساری بیماریوں کی دوائی دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو امنشین محفل میں بیٹھنے والا اس کے ساتھ بندہ تھا، تو وہ اندھا ہو گیا۔ وہ جب اندھا ہو گیا تو اسے پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے وہ دم کرتا ہے تو اندھے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو جتنا میرا پاس مال و دولت ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ بادشاہ قریبی بندہ تھا۔ لڑکے نے کہا کہ انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، اس نے کہا کہ میں شفا کسی کو نہیں دے سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اگر تو اللہ پر ایمان لائے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اللہ پر ایمان لائے تو میں پھر اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ بادشاہ کا امنشین وہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا تو اندھا تھا، تو کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، ایسے ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو میں نے اللہ پر ایمان لایا تو میں ٹھیک ہو گیا، اس نے دعا کی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا فقال له الملک من رد علیک بصرک قال ربی، اس نے پوچھا کہ تو کیسے تیری نظر واپس آئی ہے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے واپس کی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا وَلَكَ رَبٌ غَيْرِي، بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا تیرے لیے کوئی اور رب بھی ہے تیرا؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ ہے، تو رب نہیں ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میرا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اس اپنے جو وزیر تھا اس کو سخت سزا دی اور بتایا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تو کسی اور رب پر ایمان لے آیا مجھے چھوڑ کر؟ تو اس نے لڑکے کا بتا دیا۔ جب لڑکے کا بتایا تو لڑکے کو بلایا گیا۔ جب لڑکے کو بادشاہ نے بلایا تو لڑکے سے پوچھا اس نے کہ یہ تم نے شفا دی ہے؟ اس نے کہا میں نے شفا نہیں دی ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس نے اس کو بھی تکلیف پہنچائی، لڑکے کو بھی سخت سزا دی، تو اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ جب راہب کا پتہ بتا دیا تو راہب کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو اسے راہب کو بادشاہ نے کہا کہ تو اپنے دین سے ہٹ جا ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ راہب نے کہا میں اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تجھے اپنا رب نہیں مان سکتا ہوں۔ اس نے آرا منگوایا بادشاہ نے، اور ایسے اس کے سر کے درمیان میں بالکل آرا چلا کے اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے رب ہونے پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔